مودی سرکار اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہی ہے اور زراعت کے بجٹ میں بھی کمی کر دی ہے۔ اس پر بھارتی پارلیمنٹ میں خوب ہنگامہ اور شور شرابہ ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے نا مودی کا سب ممکن ہے۔ مودی کا ایجنڈا اس وقت بالکل واضح ہے کہ کسی صورت کسانوں کے سامنے وہ جھکنے کو راضی نہیں چاہتا، اس کی قیمت بھارت کی سلامتی ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ ان خدشات کا اظہار تو اب بھارت کی سیاسی جماعتیں بھی کرنا شروع ہو گئی ہیں، جو میں کر رہا تھا، جس میں کانگریس سب سے آگے ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مودی نہ ٹلا تو بھارت ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس کا برملا سونیا گاندھی تو اظہار کر چکی ہیں۔ بھارت میں مظاہرہ کرنے والے ہزاروں مظاہرین نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے حکومت پہ یہ الزام لگایا کہ حکومت نے موجودہ بجٹ میں کسانوں کو بری طرح نظر انداز کیا اور کہا کہ بھارت میں کسانوں کے مظاہرے مزید سخت ہوں گے۔ اب بھارت کے احتجاجی کسانوں نے 6 فروری کو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہائی ویز اور سڑکیں بلاک کر کے اب پورے بھارت کو بند کیا جائے گا، اور کسانوں کے مطابق کالے قوانین بنا کے مودی نے ان کی آنے والی نسلوں کے اوپر حملہ کیا۔ کسان رہنماؤں نے کہا کہ قوانین واپسی نہیں تو گھروں کا بھی واپسی نہیں، اور دہلی کے ارد گرد جاری دھرنوں کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں کاشتکاروں نے ریلیز نکالی ہیں، اس میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ حکومت نے ہائی الرٹ کرتے ہوئے فوج کو بھی طلب کر لیا، اور دہلی کے اطراف کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز ٹوٹل معطل ہے۔ اور دوسری جانب آزادی اظہار کے فروغ کے بلند و بانگ دعوے کرنے والے سوشل میڈیا ایپس بھی مودی کے آلائے کار بن گئیں، جیسا کہ ٹویٹر نے دوہرا معیار اپناتے ہوئے مودی سرکار پہ تنقید کرنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت میں بند کر دیے۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے قانونی درخواست کی بنیاد پہ اکاؤنٹ بند کیے گئے۔ جن اہم اکاؤنٹس کو بھارت میں بند کیا گیا، ان میں احتجاج کرتے کسانوں کا آفیشیل اکاؤنٹ اور معروف دانشور اروندھتی رائے کے میگزین دا کاروان کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں صحافیوں کے بھی اکاؤنٹ بند کر دیے گئے جو مودی سرکار کو بے نقاب کرنے میں مصروف تھے۔ اب بھارتی وزارت داخلہ نے ٹویٹر کے 250 اکاؤنٹس اور ٹویٹس کو بلاک کرنے کا کہہ دیا۔ اس وقت 10 برس پہلے کی بات ہے نا کہ عالمی ذرائع ابلاغ شائننگ انڈیا کے گیت گانے میں مصروف تھے۔ بھارت کو دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فوجی قوت کے طور پر متعارف کرایا جا رہا تھا۔ پر آپ کو یاد دلا دوں، ایک مرد کلندر نے مودی کی حوالے سے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جو کہ موجودہ حالات میں تو سچ ثابت ہوتی ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا سابق سربراہ ISI جنرل حمید گل مرحوم نے نریندر مودی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بھارت کو تباہ کر دے گا، اور آج بھارت بھی اسی نہج پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت چائنا ہو یا پاکستان، نیپال ہو، بنگلہ دیش، ایران ہو یا افغانستان، اکانومسٹ ہو یا فارن پالیسی میگزین، برطانیہ کے پارلیمنٹ ہو یا اقوام متحدہ انسانی حقوق رپورٹ، یورپین یونین کی ڈس انفو لیب رپورٹ ہو یا پھر ارنب گوسوامی کی لیک واٹس ایپ چیٹ، عالمی سطح پہ اب واضح ہو چکا ہے کہ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی سے عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بھارت کے نام نہاد جمہوریت سے اقلیت سے وابستہ ہر شخص واقف ہے، کوئی اس بات کو پوری طرح سمجھتا ہے، خوب جانتا ہے کہ جمہوریت کا نعرہ جھوٹ تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جمہوریت کی ڈفلی کی آڑ میں عملی طور پر بھارت میں فسطائیت نافذ کر دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعصب، نفرت اور امتیازی سلوک میں اس قدر شدت آ چکی ہے کہ اس کا پورا ڈھانچہ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ بھارت میں RSS کے نظریہ نافذ ہو گیا، اور ہر ہندو برہمن نازیزم کے خاکے میں رنگ بھرنے میں سرگرم ہو گیا۔ سکھ اس وقت بھارت سے پوری طرح بدظن ہو چکے ہیں، اور بھارت سے علیحدگی کے لیے آزاد خالصتان کا قیام ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ کینیڈا، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں سکونت اختیار کرنے والے سکھ بڑے منظم طریقے سے تحریک کو چلا رہے ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سنت جرنیل سنگھ بھندروالے، ان کی خالصتان تحریک جو صرف گرانتی سکھوں کی تحریک سمجھی جاتی تھی، اب اس میں سکھوں کی ساری نسل اور مونے سکھ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے 2 نعرے مودی راج کے اعصاب پہ چھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور دوسرا نعرہ ہے پنجاب بنے گا خالصتان۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھارت میں سکھوں کا دل جیتنے کی کوشش کی جاتی، لیکن ہندوؤں نے اپنے مزاج کے مطابق اس کے برعکس سکھوں کو دبانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری اور دھوکہ آخر کب تک چلے گا۔ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پہ سکھوں نے خالصتان کا جھنڈا لہرا کے بھارت کو پیغام دے دیا کہ وہ خالصتان کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور اب یہ بات بھارت میں بسنے والے 25 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی سوچ نے کی ہے کہ اگر اس طرح کا مظاہرہ مسلمان کرتے تو بھارت کی بہت بڑی اقلیت ہے، دہلی کی سڑکیں ان کے خون سے سرخ کی جا چکی ہوتی، لیکن کیوں؟ کیا اس کی وجہ بھارتی مسلمانوں میں پائی جانے والی آپس کی تقسیم ہے، یا مسلمان خود سکھوں کی طرح ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
इस वीलॉग का अख्ताम एक सच्ची तारीखी कहानी सुना के करता हूँ। मारूफ भारतीय सहाफ़ी सरदार खुशवंत सिंह के वालिद सरदार सोबा सिंह कायदे आज़म के ज़ाती दोस्त थे। कायदे आज़म उनसे मुलाकात के लिए अगस्त 1947 के शुरू में उनके घर दिल्ली तशरीफ़ लाए। दौरान गुफ्तगू कायदे आज़म ने कहा, सरदार बहादुर, यू नो दैट हिंदू ओनली एज योर को स्लेव, दैट हिंदू विल ओनली बी एज योर को स्लेव, नाउ यू विल नो द रियल डिफरेंस and the real Hindu when he becomes your master and you become his slave। कायदे आज़म का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि सिखों ने अपना राज ना लेकर बहुत बड़ी गलती की है। इस पर सरदार बहादुर सोबा सिंह ने जवाब दिया कि अब हमने हिंदुओं पर एतबार करके इनसे अपनी किस्मत वाबस्ता कर ली है, जो यकीनन हमारा एक अच्छा फ़ैसला। हमें यकीन है कि हिंदू हमारे साथ धोखाधड़ी, वादा खिलाफ़ी, एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। और फिर एक वक्त आया कि सूरत हाल पर कपूरथला MNA सरदार आत्मा सिंह ने लिखा कि असल बात यह है कि हिंदू ज़हनियत और तासुब का नक्शा सिखों ने 1947 के बाद देखा। वो हिंदू जब ग़ुलाम था तो बड़ा ताबेदार था, जो हमेशा सिखों की बरतरी और फ़ौक़ियत तस्लीम करता था। हुकूमत की ताकत मिलते ही यकदम बदल गया, ख़ुद को भारत का हाकिम और सिखों को अपनी रियाया और ग़ुलाम कहने और समझने लग गया। हिंदू ज़हनियत के बारे में कायदे आज़म के सियासी तजुर्बात और ज़ाती मुशाहिदात उनकी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है, जो सिखों को तक़सीम हिंद के बरसों के बाद याद आई। और यूँ कायदे आज़म का इरशाद और हिंदू ज़हनियत के बारे में इनका तबसरा और तासुर एक शहादत, एक विटनेस स्टेटमेंट बन चुका है। हकीकी लीडरशिप का तो यह खासा होता है कि वो बरसों सदियों बाद आने वाले हालात और वाक़यात का अदराक करने की सलाहियत से माला माल होती है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि पाकिस्तान को हमेशा अच्छी लीडरशिप अता फरमा, जो आने वाले दिनों में हमें इस तरह मुश्किलात का सामना ना करने दे। Until the next time, Allah।